بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جملہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سر و سینہ پیٹنے کے لیے یہ سوچ لینا کافی ہے کہ آقا حسین نے یہ جملہ کتنی بار کہا ہے اور کن کن موقعوں پر کہا ہے۔ سب سے پہلے جب تقاضائے بیعت ہوا ہے، جب باغی شام کے نمائندے نے حضرت کے سامنے سوال بیعت رکھا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامت براع مثل یزید۔ اس موقع پہ انا للہ کی تلاوت فرمائی۔ اور اس کے بعد جب آپ کا گھوڑا چلتے چلتے رکا ہے، نہیں اس سے بھی پہلے جب آپ کو مکے اور کربلا کے درمیان راستے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر دی گئی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا۔ اس کے بعد ایک منزل اور آگے بڑھے تو آپ کو آپ کے دوسرے قاصد کی خبر ملی، حضرت قیس ابن مسہر الصیداوی۔ ان کی بھی شہادت بہت المناک ہے، ان کی بھی شہادت اسی طرح سے ہے، دارالامارہ کی بلندی سے گرایا گیا، اور دارالامارہ کی بلندی پر لے جا کر پہلے کہا گیا کہ نعوذ باللہ جا کر حسین اور حسین کے والد کی برائیاں بیان کرو، اور انہوں نے اس وقت مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے اور مولا آقا حسین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا اور شہید ہو گئے۔ جب ان کی اطلاع ملی تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا۔ جب کربلا پہنچے اور ایک طرف سے حر نے آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی اور دوسری طرف خود آپ کا راہوار بڑھتے بڑھتے رک گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متعدد بار آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن ایک موقع وہ بھی ہے جب آپ کے دو صحابی جلیل القدر، آج چاہتا ہوں مختصر جملوں میں دونوں شہادتوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں، ایک جانثار ہیں، جن کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ۔ کیا جلیل القدر صحابی ہیں، کیا شجاع صحابی۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ یہ بھی سن رسیدہ ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور معلمین میں شمار ہوتے ہیں کوفے کے، نسلوں کی تربیت کی ہے، قرآن کی تعلیم کی ہے بریر کی طرح، اور کربلا میں آئے ہیں۔ حبیب اور مسلم دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ جب روز عاشورہ حملہ اولا ہوا ہے اور اسے آقا حسین کے چند جانثاروں نے پسپا کیا ہے اور غبار چھٹا ہے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا تو دیکھا ایک فاصلے پر ایک شہید ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ قریب پہنچے آقا حسین، ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی تھے، دیکھا تو کوئی اور نہیں مسلم ابن اوسجہ تھے، جسم پر کافی زخم تھے، بھوک پیاس اور زخم اور جلتی ہوئی ریت، اور اس پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ادھر حبیب نے بڑھ کے عجیب و غریب گفتگو شروع کر دی۔ حبیب نے کہا میرے بھائی مسلم، میرے دوست مسلم، اے ابن اوسجہ، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تمہارے بعد میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا تو میں تم سے کہتا کہ مجھ سے وصیت کرو، میں تمہاری وصیتیں پوری کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت میں بھی دیکھیں کیسا عاشق ہونا چاہیے، کیسا وفادار ہونا چاہیے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، فکر ہے تو بس امام وقت کی فکر ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب میرے دوست، ایک وصیت ہے سنتے جاؤ۔
روات کہتے ہیں کہ حبیب مضطرب ہو گئے، مسلم میرے دوست میں تمہارے بعد زندہ نہیں رہوں گا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تمہاری وصیت پوری کر سکوں گا. کہا نہیں، اوصی کا بہذا الامام، میری وصیت یہ ہے کہ جب تک تم سلامت رہو، جتنی گھڑی، جتنی ساعتیں، جتنی دیر بھی سلامت رہو، یہ خیال رکھنا تمہارے رہتے ہوئے حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہ آنے پائے. یہ خیال رکھنا تمہارے جیتے جی آقا حسین تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے. یہ چھوٹی سی آقا حسین کی جماعت کس حکمت کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے. مقام مصائب میں مصائب بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ ہم گریہ کریں، ماتم کریں، پرسہ دیں، ورنہ اگر تحقیقی گفتگو ہو تو اس کا اسلوب کچھ اور ہوگا. اس جماعت نے کس حکمت کے ساتھ جنگ کی ہے. مختصر سی جماعت نے لشکر شام سے جنگ کی ہے، لشکر شام سے جنگ کی ہے. لشکر کوفہ نہیں تھا، لشکر شام. یہ یاد رکھیے گا. یہ کسی دن موقع ملا تو عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ فرمائش کسی اور کی نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. آپ نے فرمایا لشکر کوفہ امام حسین کے مقابل میں نہیں تھا، لشکر شام آیا تھا. اس پہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہرحال مسلم نے حبیب سے وصیت کی تو آقا امام کی. جب تک دم میں دم سلامت رہے، دیکھو آقا حسین تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے. مسلم نے آنکھیں بند کی، حبیب نے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مسلم کا لاشا اٹھایا، لا کے فسطاط میں رکھا، اور اس کے بعد ظہر کے ہنگام تک آقا کے ساتھ رہے. جب آقا حسین ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ وہ ہنگام تھا جب ایک شقی نے ایسی بات کہی کہ جو حبیب سے بھی برداشت نہ ہو سکا. اس وقت سے حبیب کا ایک خاص مجاہدہ شروع ہوتا ہے. حبیب نے تلوار کھینچی اور حسین علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنا شروع کیا. اس بڑھاپے میں، اس پیری میں، اس ضعف کی کیفیت میں، بعض روایتوں میں ہے کہ 60 دشمنوں کو، 60 نامی گرامی دشمنوں کو حبیب نے تہ تیغ کیا. یہاں تک کہ دشمن گھبرا گئے اس بوڑھے مجاہد سے، اور دشمنوں نے گھیرا ڈال کے حملہ کرنا شروع کیا. اور حبیب کا سر جب قلم ہوا ہے، بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں، حبیب کا سر جب قلم ہوا ہے تو حبیب کے قاتل نے اس سر کو لے کر اپنے پورے لشکر میں طواف کیا، کہا دیکھو میں ہوں حبیب کا قاتل، دیکھو میں ہوں حبیب کا قاتل. اور اس کے بعد وہ سر لے جا کر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا. 11 محرم کو جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، بس میں نے بہت سی تفصیلات چھوڑ دی، صرف ایک کیفیت عرض کرنا چاہتا ہوں. جب کوفے میں داخل ہوا ہے تو اس گھوڑے پہ جب نظر پڑی حبیب کے بیٹے قاسم کی، تو اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے تڑپ گیا، قریب آیا، قاتل کے پاس قریب آیا اور کہا تو جانتا ہے یہ کس کا سر ہے تیرے گھوڑے کی گردن میں؟ کہا حبیب ابن مظاہر کا. کہا تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں تجھے نہیں پہچانتا. کہا میں اس مقتول کا، اس شہید کا بیٹا ہوں، میرا نام قاسم ہے، میری تجھ سے التجا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر مجھے دے دے. بہت التجا کی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شقی نے کچھ طلب کیا، اس سے کچھ پیسے طلب کیے. اس نے اپنی طرف سے کچھ پیسے دے کر بابا کا سر لیا، لے جا کے رکھا، زلفیں پاک کی، ریش مبارک کو دھویا. پاکیزہ لہو تھا، پھر بھی اس لہو کو دور کیا، باپ کو خوب پیار کیا، خوب گریہ کیا. اور اس کے بعد مجبوراً دوبارہ چونکہ وعدہ تھا، اس کی طلب تھی، لے جا کے باپ کا سر قاتل کے حوالے کر دیا. اس بیٹے کے سینے پر یہ داغ رہا اور بعد میں ایک موقع پر اس بیٹے نے جا کر انتقام لیا، قاتل کو قتل کیا. لیکن اس واقعے کے تذکرے کے بعد صرف ایک سوال کر کے خاموش ہو جاؤں گا. اندازہ کیجئے حبیب کے بیٹے سے باپ کا سر دیکھا نہ گیا، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے سے قاتل کے ہاتھوں میں باپ کا سر دیکھا نہ گیا، اور زندگی بھر کسک باقی رہی جب تک کہ انتقام نہیں لے لیا. لیکن آپ اندازہ کیجئے
آقا حسین کی بچی سکینہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک مسلسل نگاہ کے سامنے نو کے نیزہ پر بابا کا سار. آپ تصور کیجئے لیلا جیسی ماں اور سامنے نیزے پر بیٹے علی اکبر کا سر. آپ اندازہ کیجئے ام فروا موجود ہیں اور مسلسل نو کے نیزہ پر قاسم کا چاند جیسا چہرہ. ارے زینب رسن بستہ قافلے میں ہے اور زینب کے دونوں بچوں کا عون و محمد کا کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں. ایک گھڑی دو گھڑی نہیں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک بیویوں کے دلوں پہ کتنے صدمے پہنچے ہوں گے. اگر خدا کی قسم یہ پوری کائنات بھی گریہ و ماتم کرے اور قیامت تک گریہ و ماتم کرے تب بھی زینب کے درد دل کا مداوا نہیں ہو سکتا. اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.